بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے. حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جشن یوم جمہوریہ کے اس مبارک موقع پر ڈائز پر تشریف فرما اساتذہ کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور عزیز ساتھیوں کا میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتی ہوں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے ان اساتذہ کا جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا. میں جشن یوم جمہوریہ کے اس موقع پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتی ہوں، بغور سماعت فرمائیے گا. حاضرین محفل، آپ سب بحسن خوبی واقف ہیں کہ ہم سب یہاں پر اپنے وطن عزیز کا 76واں یوم جشن جمہوریہ منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. محبان وطن، سب سے پہلے تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یوم جمہوریہ کہتے کس کو ہیں؟ چلیں میں بتاتی چلوں. ہمارے ملک کو آزاد کرانے کے لیے خصوصاً علماء اور عموماً تمام مذاہب کے لوگوں نے بہت جدوجہد کی، اور 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا. لہٰذا ملک کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ایک آئین، ایک دستور ضروری تھا، کیونکہ ہمارے ملک میں مختلف مذہب کے ماننے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے پائے جاتے ہیں. لہٰذا ہمارے مسلمان رہنماؤں کی قیادت اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 2 سال 11 مہینے 18 دن میں ہمارے ملک کا آئین بن کر تیار ہوا، اور اسے ہمارے ملک میں 26 جنوری 1950 میں نافذ کیا گیا، جو ہمیں ہمارے حقوق، فرائض اور آزادی کی ضمانت دیتا ہے. 26 جنوری تھی وہ 1950، 26 جنوری تھی وہ 1950، جمہوریت کی ہم نے رکھی تھی تبھی آس، تب سے ہر ایک سال مناتے ہیں شان سے، تب سے ہر ایک سال مناتے ہیں شان سے، جمہوریت کی گیت سناتے ہیں شان سے. حاضرین محفل، ہمارا ملک ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ملک میں شہریوں کو مختلف قسم کے حقوق حاصل ہوتے ہیں، مثلاً اظہار رائے کی آزادی، اپنے اپنے مذاہب و عبادات پر عمل کرنے کا حق، تعلیم کا حق، ووٹ ڈالنے کا حق، اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے حقوق جمہوری ملک کا آئین عطا کرتا ہے. تو میری پیاری بہنوں، افسوس صد افسوس کے ساتھ آج مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب ہم ملک کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو آزادی کے وقت کا ہندوستان اور آج کے ہندوستان میں نمایاں فرق نظر آتا ہے. ملت اسلامیہ کی غیور شہزادیوں، چلیں حالت حاضرہ پر نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھیں. آپ تاریخ کے اوراق اٹھائیے اور مطالعہ کیجئے کہ آج ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. آزادی کے بعد سے لے کر آج تک مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں. کبھی تو صرف شک و شبہ کی بنیاد پر ہمارے نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جا رہا ہے، ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تو کہیں ہمارے معصوم بچوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیا جا رہا ہے. حد تو یہ ہو چکی ہے کہ آج شریعت ہماری شریعت میں مداخلت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. کبھی اذان کے خلاف پابندی تو کبھی وقف جائیداد پر قبضہ کرنے کی ناپاک کوششیں. یہ ملک کے آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ سوتیلا رویہ اختیار کر کے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے. تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کے دلوں سے ایک آہ نکلتی ہے کہ ملی آزادی جسے وہ شخص مسلمان ہی تھا، دیا ہند کو تاج محل جس نے وہ شخص مسلمان ہی تھا. آج کہتے ہیں یہ لوگ کہ دہشت گرد ہے مسلمان، آج کہتے ہیں یہ لوگ کہ دہشت گرد ہے مسلمان. شروع کی جس نے جنگ آزادی وہ ٹیپو سلطان مسلمان ہی تھا. جہاں لہراتا ہے آج بھی ترنگا بڑی شان سے، جہاں لہراتا ہے ترنگا آج بھی بڑی شان سے، کیا تعمیر جس نے لال قلعہ وہ شخص مسلمان ہی تھا. ارے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان
वो शख्स अल्लामा इकबाल मुसलमान ही था। हाजिरीन महफिल, हमारा मुल्क हिंदुस्तान तो अंग्रेजों से आज़ाद हो गया, हम आज़ादी का तो जश्न मना लेते हैं, लेकिन आज न हम मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं, न मौजूदा जमहूरी तर्ज हुकूमत से मुतमईन। यही वजह है कि आज का हिंदुस्तान जिसमें जमहूरी अक़दार बस नाम की चीज़ रह गई है। ऐवाने हुकूमत तक मैं ये बात पहुंचा देना चाहती हूँ कि याद रखो फिरका परस्त ताकतों, अरे इत्तेहाद के दुश्मनों और सेकुलरिज्म के नाम पर अपनी सियासत के रोटियां सेकने वालों, कान खोल कर सुन लो। कल भी इस मुल्क की आजादी के लिए हम फांसी के फंदों को चूमना पसंद कर लिया करते थे, आज भी कर सकते हैं। जब तक इस जमीन पर एक कलमा पढ़ने वाला मौजूद रहेगा, खुदा की कसम अपनी शरीयत पर अमल करता रहेगा, कोई माँ का लाल ऐसा पैदा नहीं होगा जो हमें अपनी शरीयत पर अमल करने से रोक सके। मजलूम सही मजबूर नहीं है हम, जी हाँ मजलूम सही लेकिन मजबूर नहीं है हम। अगर शरीयत पे आंच आ जाए तो हम भी जिद पे आ जाएंगे। अरे हमें मोहब्बत की सर्टिफिकेट किसी खड़े होकर पेशाब करने वाले से लेने की जरूरत नहीं है। हमें मोहब्बत का तरीका तो कुरान ने सिखाया है, हमें मोहब्बत करने का रास्ता तो अल्लाह के नबी ने बताया है। हम जिस अजमत वाले नबी का कलमा पढ़ते हैं, उस अजमत वाले नबी का फरमान है कि तुम जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो। हाजिरीन महफिल, आज का हिंदुस्तान जिसमें फिरका परस्त ताकतें आटे में नमक की तरह हैं, जिनकी वजह से हिंदुस्तान का माहौल बिगड़ रहा है, जिनकी वजह से हिंदुस्तान का माहौल खराब हो रहा है, तो हम तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों को चाहिए कि हम इकट्ठा होकर इन आस्तीन के सांप, इन जहरीले सांपों को कुचल डालें और मुल्क के बका की हिफाजत करें। मुल्क के ऐसे नालायक गद्दारों को जो हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, मैं उन्हें कह देती हूँ, अरे कान खोल कर सुन लो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मणिपुर से राजस्थान तक, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जब भी जरूरत पड़ी हमारे लाल आगे बढ़े। कभी मीर अब्दुल हमीद की शक्ल में तो कभी खान अब्दुल गफ्फार खान की शक्ल में, कभी टीपू सुल्तान की शक्ल में तो कभी मौलाना अबुल कलाम आजाद की शक्ल में। ये हमारा मुल्क था, हमारा मुल्क है और हम इस मुल्क के हिस्सेदार हैं, किराएदार नहीं हैं। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। अरे वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, जी वो बेच रहे हैं भारत को, मैं खामोश कैसे हो जाऊं। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।